دلہن کے رخصتی کا وقت تھا اور ایز پر پریکٹس میک اپ کا نظام بنایا گیا کہ میک اپ ہوگا، اور میک اپ کرنے والی عورتیں بیوٹی پارلر جو ہوتی ہیں انہیں گھر انوائٹ کیا گیا تھا کہ دلہن کے گھر پر آ کر وہ میک اپ کریں گی۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد میک اپ شروع ہونا تھا، ان عورتوں کو آنے میں دیر ہو گئی تو انہوں نے میک اپ شروع کر دیا۔ تو میک اپ شروع کیا تو مغرب کا وقت قریب ہونے لگا، تو دلہن نے کہا کہ آپ کے میک اپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ تو کہا 2-2.5 گھنٹے تو لگیں گے۔ تو اس نے کہا مغرب کو تو اتنا وقت نہیں ہوگا، 2-2.5 گھنٹے تو میں نہیں بیٹھ سکوں گی، مجھے تو مغرب پڑھنی ہے۔ تو وہ گھر ہوتی ہیں نا، دوست ہوتی ہیں، کچھ گھر میں بوڑھیاں ہوتی ہیں، خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں، تو مطلب یہ پھر ایک فضول قسم کی، غیر شرعی قسم کی پھر باتیں ہونے لگی کہ دلہن ہے، سب چلے گا، بعد میں پڑھ لینا، عشاء کے ساتھ پڑھ لینا، یوں یوں۔ اب میں نہیں کہتا کیا کیا کہہ دیا، آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے موقع پر پھر لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ دلہن جو تھی نا، وہ بس اس کو ایک ہی تھی کہ میں ٹھیک ہے، نماز تو قضا نہیں نہ کروں گی، اپنی نماز تو مجھے پڑھنی ہے۔ تو کہا اب نماز کے لیے آپ وضو وغیرہ کریں گی تو سارا میک اپ تو ضائع ہو جائے گا آپ کا، یہ جو ہم نے بال بنائے ہیں اور یہ جو شروع کیا ہے، کہ میک اپ ضائع ہوتا تو ہونا چاہیے لیکن میری نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اب اسے سمجھایا جا رہا ہے، وہاں میک اپ کا سلسلہ جاری ہے، مغرب ہو گئی، مغرب کا تھوڑا وقت اٹھنے لگا تو وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر باتھ روم میں گئی اور سارا اس نے وضو وغیرہ کر کے جو دھونا تھا دھو دیا، جو کرنا تھا کر لیا، اور وہ اپنی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بڑی ذوق و شوق کے ساتھ اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی گری اور انتقال کر گئی۔ یہ اس کی زندگی کا آخری تشہد تھا، یہ اس کی زندگی کی آخری نماز تھی۔ جب میں نے اس واقعے کو پڑھا تو مجھے اس کے پڑھنے سے ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ موت کا اس کا وہی وقت تھا جس وقت اس کی روح نکلی ہے۔ اللہ کی توفیق اگر شامل حال نہ ہوتی تو وہ شاید نماز قضا کرنے کی نیت پر مرتی، ہو سکتا وقت باقی تھا مگر نماز قضا کی کرنے کی نیت پر مرتی، اور انسان جس نیت پر مرتا ہے اس پر اٹھایا جائے گا۔ مگر اس نے اللہ کی رحمت سے نماز اپنے وقت پر پڑھی، اپنے اس میک اپ کو، اپنے اس کام کو، اپنے اس ایونٹ کو، اپنے اس وقت کی جو بھی اس کے ساتھ جو معاملہ تھا، اس کو اتنی امپورٹنس نہ دی، اس نے اصل امپورٹنس دی نماز کو، کیونکہ موت کسی وقت بھی آ جاتی ہے۔ ہم دنیا کے کئی کاموں میں مصروف رہ کر جو نمازی ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ یار فلاں کام تھا، فلاں کام تھا، فلاں بیزی تھا، فلاں بیزی تھا۔ یعنی ہم میں سے کوئی کتنا بیزی ہے جو سیدنا عمر فاروق اعظم بیزی ہوا کرتے تھے؟ ان جیسی تو مصروفیت ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ کم و بیش آدھی دنیا کے آس پاس ان کے زیر اثر سلطنت تھی، اور فرماتے ہیں کہ اگر خلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو دل کرتا ہے کہ اذان بھی میں ہی دیتا۔ تو آپ تو امامت کرواتے تھے، اور فجر کی نماز کی امامت میں ہی آپ پر حملہ ہوا اور آپ اس حملے میں شہید ہوئے تھے۔ اب ایسی کئی چیزیں، یہ جو میں نے واقعہ پڑھا، مجھے اس سے سوچ کا پتہ چلا کہ آدمی کی سوچ کیا ہونی چاہیے۔ سوچ اگر اس طرح پختہ ہے کہ کچھ جائے مگر میری نماز نہ جائے، میرے رب کی رضا نہ جائے، میری عبادت نہ جائے، میرا تقوی نہ جائے، میری پرہیزگاری نہ جائے، یہ مین چیزیں، یہ ہمارے ساتھ جانے والی چیزیں جو قبر میں آئیں گی۔ لیکن ہمارے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنے کے بجائے
اور اس پر ایک اچھا عمل کرنے کے بجائے، اور سچی بات ہے رب پر بھروسہ جیسا کرنا چاہیے ایسا بھروسہ کرنے کے بجائے ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اچھی سوچ، اچھا اٹیم انسان کو کتنی فوائد میں اس کو فوائد دلاتا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی میں بات اب بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کو کہ جو ایک عرصے تک کہ کمپنی میں جاب کرتا رہا، اور فائنلی اس کو یہ ہوا کہ اب آپ کی جاب کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو آپ اپنا اینول لے جائیں، اور جو آپ کو ہم پیسے دینے ہوگا کوئی سے جب ختم ہوتی ہوگی تو ان کو کوئی پیمنٹ ملتی ہوگی، جاب کرنے والے کمپنی کے رولز ہوتے ہیں کچھ، تو وہ خیر وہ گیا اور اس نے اپنی وہ پیمنٹ جو تھی کمپنی سے لی۔ اب اس کے پاس اس سوائے اس پیسے کے کوئی اور پیسے نہ تھے، سوائے اس پیسے کے لاکھوں روپے تھے وہ۔ اب وہ گھر کی طرف جب جا رہا تھا تو راستے پر سوچ رہا تھا کہ اب ان پیسوں کا میں کیا کروں، روزگار کرنا ہے، فیملی ہے، یہ سب کچھ دیکھنا ہے، کہاں لگاؤں، کیسے انویسٹمنٹ کروں گا، کیسے روزگار ہوگا، کیسے آمدنی کا سلسلہ ہوگا۔ اب یہ ساری اس کی سوچ اس طرف کام کر رہی تھی۔ گھر گیا، اب گھر جا کر والدین تھے اس کے، والدین کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کہا کہ وہ مجھے کمپنی سے یہ پیسے ملے ہیں۔ تو اچھا ماں باپ ہوتے ہیں کہ بیٹا حج کا موسم ہے، ہمیں حج کرا دے۔ اب بیٹا ماں باپ کا منہ دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس اس کے سوا کوئی پیسے ہی نہیں ہیں، اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہمیں حج کرا دے، اگر حج کرا تو سارے پیسے تو حج پہ خرچ ہو جائیں گے۔ اچھا موسم بھی حج کا تھا۔ تھوڑا لمحہ اس نے سر جھکا کر سوچا تو کہا ماں باپ کی خوشی حج میں ہے تو چلو حج ہی کرا دیتے۔ اس نے کہا جیسا حکم۔ والدین کو کیا کہا؟ جیسا آپ کا حکم۔ حج کی تیاری، سامان کی خریداری، اور پھر سارا اہتمام پھر وہ جب کر رہا تھا تو پھر اپنی پوری دل و دماغ سے کر رہا تھا، اور کر کے اس نے سارا اپنا وہ تیار کیا، اور ماں باپ کو اس نے حج پر بھیجا، چھوڑنے گیا۔ اور ماں باپ تو خوش نہ کہ یار بیٹا حج کرا رہا ہے۔ ماں باپ نے بھی ماشاء اللہ حج کیا، حج کر کے واپس آئے، بڑی دعائیں دی اپنے بچے کو، ماں باپ خوش بہت تھے۔ اور بچہ تو اسی کنفیوژن میں تھا کہ اب میں کروں گا کیا، جو پیسے تھے وہ تو سارے مطلب کہ انویسٹ کر دیے نا والدین کی خوشی پر۔ کس پر انویسٹ کیے؟ والدین کی خوشی پر انویسٹ کیے، اللہ کی رضا پر انویسٹ کیے، اور ساری موری لگا دی، کہتے ہیں سارا جتنا پیسہ تھا لگا دیا، اب اس کے ہاتھ میں کچھ تو تھا نہیں۔ ماں باپ آئے، خوش تھے، دعائیں دے رہے تھے، ایسے میں فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ اس نے اپنا فون اٹینڈ کیا، اور فون اٹینڈ کر کے بات جب شروع کی تو فون اس کی کمپنی سے آیا تھا، کیا کہ سر وہ کچھ پیمنٹ آپ کی باقی تھی وہ آپ لے جائیے۔ جب وہ پیمنٹ لینے گیا اور جب اس کو پیمنٹ کا انویلپ ملا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ جتنے پیسے میں نے اپنے ماں باپ کو دیے تھے نا اتنے ہی پیسے مجھے کمپنی نے پھر دے دیے، یعنی جتنی پیمنٹ میں نے اپنے ماں باپ کو دی تھی، اور فائدہ یہ ہوا کہ اس رقم سے میرے ماں باپ نے حج کیا، مجھے ماں باپ کی خوشی ملی، میں نے رب کو راضی کرنے والا کام کیا، اور میری رقم جہاں تھی وہیں کھڑی ہے، مل گئی۔ اچھی سوچ۔ ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں، یار کیا ہوگا، گھبرا جاتے ہیں کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کورونا ہو اب کیا ہوگا، 2 سال کے بعد کیا ہوگا، 3 سال کے بعد کیا ہوگا، 4 سال کے بعد کیا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے ایڈوانس تھنکنگ، ایک ہوتا ہے اوور تھنکنگ، دونوں میں فرق ہے۔ ایڈوانس تھنکنگ کبھی کام آ جاتی ہے، میرے ورڈنگ یاد رکھیے گا، مگر اوور تھنکنگ ہے نا، یہ انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ ایسی فضول قسم کی سوچ، 2 سال کے بعد کہاں ہوں گے، 2 سال کے بعد قبر میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، کسی ملک میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، اپنے گھر میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، اب پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج ہم شاہد بھائی کو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے کراچی میں ایک جاننے والے 16 سال کا نوجوان بیٹا تھا، انتقال کر گیا۔ کہاں تھا یہ؟ انتقال کر گیا۔ تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہم نیگیٹو سوچتے ہیں۔ یہ نیگیٹو ان معنوں کرے کہ یار ٹھیک ہے فیوچر کے بارے میں تھوڑا سا اپنے اس کے بارے میں بندہ سوچتا تو ہے، لیکن جب اس کو ایک چانس ملتا ہے نیکی کمانے کا، خیر کا کام کرنے کا، آخرت کی تیاری کا، اپنی قبر کو بہتر کرنے کا، تو اس سے اپنی دنیا پر کیوں قربان کر دیتا ہے یار؟ اس سے رہنا کب ہے؟
بندہ اپنے رب کی مدد پر، اس پر بھروسہ کرے اور بھروسہ کر کے وہ کام کر جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا کام ہے۔ مدد اللہ اور اللہ کی بارگاہ سے ہونی ہے، اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ سے مدد ہونی ہے۔ بندہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ ہماری زندگی، اب میں نے آپ کو 2 واقعات بیان کیے، اب اس 2 واقعات میں آپ سوچیں کہ دونوں طرف ہے کیا؟ اللہ کی رضا کی طرف بڑھ جانا۔ آپ کو ایک ہی پوائنٹ ملے گا، اللہ کی رضا کی طرف بڑھ جانا، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، دونوں کو اللہ نے نواز دیا، اللہ کی رضا کی طرف بڑھ گیا، وہ اللہ کی رضا کی طرف بڑھ گئی۔ تو جو اللہ کی رضا کے کام میں اپنے آپ کو کسی بھی طور پر ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا لاس ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ تو اللہ کے کام میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ نقصان تو اللہ تعالیٰ کے رضا کے کام کے نہ کرنے میں نقصان ہے۔ یہ پرنسپلی دماغ میں بٹھا کر رکھیں۔ اگر آپ کسی کام کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کام اللہ کی رضا والا ہے، آپ لوہے دل پر لکھ لیں، اس کام میں آپ کو لاس نہیں ہو سکتا، نقصان نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر آزمائش ہو سکتی ہے، آزمائش کا ہونا کچھ اور ہوتا ہے، کچھ چیک اینڈ بیلنس بھی تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ آزمائش ہونا کچھ اور ہوتا ہے۔ آدمی برتن بھی تو بجا کر لیتا ہے نا کہ کچا ہے کہ پکا ہے، تو تھوڑا آزمائش آتی ہے، انسان ہے، آزمائش تو آئے گی۔ ہم یوں تو ہے نہیں کہ بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان ہی کے پاس ہو جائیں گے۔ امتحان دنیا میں بھی، اور امتحان تو زندگی بھی امتحان کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے۔ تو اپنے رب کی رضا کا کام کرے۔ ایک نوجوان کہیں جا رہا تھا کہ مجھے کام مل جائے، کام ملا ہی نہیں، بہت ہی کوشش کی، مگر کام اس کو کہیں سے بھی ملا ہی نہیں۔ اب پریشان حال، خالی جیب، خالی دماغ بھرا ہوا ہے کہ کام نہیں ہے، اور جن کے جیب خالی ہوتے ان کا دماغ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو بعد اوقات جیب بھر جاتا ہے تو دماغ خالی ہو جاتا ہے، پھر سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اب وہ جا رہا تھا، پریشان تھا، راستے میں اس کو ایک خوبصورت سی تھیلی نظر آئی، خوبصورت تھیلی۔ اس نے تھیلی اٹھائی، اس کو کھولا تو اندر سے بڑا ہی قیمتی ہار نکلا۔ اس کے یار میں اتنا پریشان ہوں، لگتا ہے کہ بھی مدد ہو گئی ہے، یہ دست غیب ہے، اللہ کی زمین سے ملا ہے، اور یوں کر کر کے یہ اٹھا کر گھر لے گیا ہار کو۔ اب رات اس کو نیند نہ آوے نا کہ میں یہ ہار صبح بیچوں گا اور میں یہ کروں گا، بس میری مدد ہو گئی ہے۔ صبح ہوئی تو اس کو ایک آواز آئی کہ بھائی جان میرا ہار گر گیا، اگر کسی کو ملا ہو تو دے دے، 500 درہم تحفہ دوں گا۔ آواز کچھ بوڑھے آدمی کی تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یار یہ ہو نہ ہو، یہ ہار اسی بابا کا لگتا ہے میرے کو، مگر میں کیوں دوں؟ میں نے اسے چوری تھوڑی کی ہے، کوئی لوٹا تھوڑی ہے، کوئی ڈاکہ تھوڑی مارا ہے، تو ہار تو اللہ کی زمین سے ملا ہے۔ پھر اس کو اچانک ایک بات یاد آئی کہ کہیں پڑھا تھا اس نے کہ جو اللہ کے لیے حقدار کو اس کا حق دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس کو یاد آ گئی بات نا بیٹھے بیٹھے، کیا چلا باہر میرا تو ہے ہی نہیں نا۔ باہر نکلا، باہر نکل کے وہ جو آواز آ رہی تھی آواز کے پیچھے گیا تو ایک بابا تھا بڑی عمر کا، کہا آپ ہار کون سا ہے، اب تھوڑا ان کی نشانی بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اس طرح ہار ہے، تھیلی تھی، یہ تھا۔ تو اس سے نکال کے وہ یہی ہے، ہاں بیٹا یہی میرا ہار ہے، بہت بہت شکریہ، مہربانی آپ کی، یہ 500۔ بولا نہیں، بولا نہیں بیٹا انعام، بیٹا انعام کس چیز کا میں رکھوں بابا، یہ آپ کی چیز تھی، آپ کو لوٹا دے، کون سا کمال کیا میں نے، اب میرے کو دعا دے دو اللہ میرے لیے کوئی بہتری پیدا کر دے۔ بابا نے دعا دی، بات آئی گئی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہاں تک معاملہ کلوز ہو گیا۔ اب یہ نوجوان پھر بیٹا سوچ رہا ہے کہ اب کروں تو کیا کروں، کام کاج ہے ہی نہیں، روزگار ہے ہی نہیں، پریشان ہوں۔ کہا چلو دریا کے اس کنارے جاتا ہوں، شاید کوئی روزگار بن جائے۔ اپنے مختصر سی کپڑے کی بیگ ویگ بنایا، اٹھایا اور چلتا رہا، کشتی وغیرہ لی اور آگے بڑھا۔ اب راستے میں کشتی بھی آزمائش میں پانی میں آ گئی تو غیانی کشتی لینے لگی ہچکلے، اور یہ بیچارہ کشتی سے دریا میں گرا اور اب تھا کہ ڈوب جائے گا۔ اب جیسے ڈوبنے لگا اس کے ہاتھ میں ایک تختہ آ گیا، تخت کو پکڑا،
اور تختے پر وہ یوں سمجھو کہ پکڑ لیا اس نے تختے کو، سہارا مل گیا اس کو، جیسے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جس کو پورا تختہ مل گیا. تختے پر ہاتھ رکھ کر وہ موجوں کے بھروسے، اب جہاں موجے لے کر جائیں، اب وہ پانی کی لہروں کے ساتھ تیرتا 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 کسی جزیرے کی ریت پہ جا کر پڑ گیا. اب حالت اس کی بری تھی، سامان جو بچہ کچھ آتا بھے گیا، کپڑے گیلے، بھوک پیاس، ٹینشن، پریشانی، سمجھے اب کیا اس کی کیفیت ہوگی. اب یہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، کھڑا ہوا، بولا چلو اب پانی میں تو جانے ذرا دوبارہ. اب وہ جہاں گرا تھا، جہاں پانی نے اس کو پھینکا تھا، وہیں اندر کی طرف جانے لگا. اندر اس کو چھوٹا سا ٹاؤن نظر آیا، علاقہ، تھوڑی رہائش تھی. وہاں ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی. وہ جا کر مسجد میں بیٹھ گیا کہ چلو اب اللہ کی عبادت کرتا ہوں. مسجد میں بیٹھا اور بیٹھ کر اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے قرآن پڑھنے لگا. اس کی قرآن کی آواز سن کر آس پاس کے کچھ بڑے بوڑھے جمع ہو گئے. اور نوجوان نیا تھا علاقے میں. کہا بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس سے اپنا سارا سنایا واقعہ کہ بھائی اس طرح ڈوب رہا تھا، پانی نے یہاں ڈال دیا، اور اب میں پردیسی ہوں، جانا کہاں یہ پتہ نہیں، اور میری کیفیت یہ ہے. تو کہا بیٹا قرآن تم اچھا پڑھتے ہو، اگر آئے گئے ہو تو پھر ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا تو ہم بھی تمہاری کچھ خدمت کر دیں گے. اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا، کہاں جاتا وہ. اس نے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، ٹیوشن لے لیا قرآن کا، اور وہاں اس کی تھوڑی بہت خدمت ہونے لگی. کچھ دنوں کے بعد اس نے کچھ بچوں کو لکھ کر سکھانا شروع کیا. تو پھر بڑے بوڑھوں نے کہا بیٹا تمہیں لکھنا بھی آتا ہے؟ تو کہاں تھوڑا بہت تو آتا ہے، کتابت کر لیتا ہوں. تو کہا بیٹا پھر ہمارے لوگوں کو لکھنا پڑھنا بھی سکھا دو. تو پہلے مدرسۃ المدینہ کھلا تھا، ابھی دارالمدینہ بھی کھل گیا. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یوں مطلب کہ وہ اب بچے بڑے بوڑھے سب اس کے پاس قرآن، علم دین اور کچھ نہ کچھ لکھنے پڑھنے کی کتابت وغیرہ اب سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع. ایک چھوٹا سا مدرسہ لگ گیا، اسکول کھل گیا، ٹیچر بن گیا، استاد بن گیا، یوں سمجھ لیں آپ. اب وہ گل مل گیا نا اس آبادی کے اندر. تو ایک دن بڑے بوڑھے آ کر کہنے لگے بیٹا تم نیک ہو، اچھے ہو، دکھنے میں بھی اچھے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا میرا کون ہے میری شادی کرائے گا؟ کہ بیٹا ہم کرائیں گے تیری شادی. کرا دے، اس کو کرا دے، شادی کرا دے. کہ بیٹا ہمارے علاقے میں ایک لڑکی ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ شکل صورت کی، سیرت کی اچھی ریٹی ہے، اگر تم چاہو تو تمہارا اسے نکاح کر کے شادی کر دیتے ہیں. کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو جو بہتر لگے. بات چیت ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اس گھر بھر کی بھی ترکیب بن گئی، جو اب اللہ کے والے میلے والوں نے ڈیفینیٹلی کرنا ہی تھا. اب وہ آدمی رخصتی ہو گئی، اب وہ کمرے میں گیا. کمرے میں جا کر اس نے اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا. جیسے اٹھایا اس کو جھٹکا لگا اور وہ سکتے میں آ گیا، اور سکتے میں آتے باہر نکل گیا. اب باہر ویسے لوگ تو کھڑے تھے جو تھے. کہا بیٹا خیریت کیا ہوا؟ اب وہ اس کے وہ جواب نہ دے. کہا بیٹا ہمارے نزدیک تو ہم نے ایک اچھی نیک، اچھی صورت، اچھی سیرت کی لڑکی تمہیں دی ہے، اب پتہ نہیں تمہیں کیا پرابلم ہو گیا ہے. کہ پرابلم شکل صورت کا نہیں ہے. کہ پھر بیٹا پرابلم کیا ہے؟ کہ پرابلم اس کے گلے میں ہار کا ہے، کہ میں نے اس کے گلے میں ہار دیکھا. وہ ہار کیا ہے؟ تو کہا بیٹا ہار کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے اپنی پوری اس ہار کی جو نیکلیس تھا اس کی پوری کہانی اس نے سنائی اس علاقے کے بزرگوں کو کہ اس طرح ہوا تھا. اچھا اب اس کی جب کہانی پوری ہوتی ہے تو وہ جتنے بڑے برے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کہا بھائی مجھے بھی تو بتاؤ کس چیز پر کر رہے ہو آپ؟ کہا بیٹا یہ ہار جس بوڑھے آدمی کو تم نے دیا تھا نا، یہ اسی شخص کی بیٹی ہے. اچھا کہاں؟ کہ بیٹا جب یہ تم سے ہار لے کر آیا نا تب یہ ہم اس کو سنا کرتے تھے، یہ دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے کوئی ایسا نوجوان ملا اسی طرح کا کہ میں اسے اپنی بیٹی کی شادی کرا دوں. تو بیٹا اس بوڑھے کی دعا قبول ہو گئی.
اور تیری شادی اسی کی بیٹی سے ہو گئی اور اللہ نے تجھے یہاں پہنچا دیا. اچھا بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی ہے, بات ابھی یہیں تک ختم نہیں ہوئی ہے پیارے اسلامی بھائیو, بات اور آگے بڑھی. بات یوں آگے بڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے اس کے 2 بچے دیے, اس عورت سے 2 بچے پیدا ہوئے, پھر اس عورت کا ہو گیا انتقال, ہار ہو گیا اس کے اور اس کے بچوں کے درمیان. پھر اتفاق دیکھے کہ اس کے دونوں بچے کو بھی انتقال ہو گیا. اب ہار کس کے پاس آیا؟ اسی ایک نوجوان کے پاس. وہ ہار جو یہ اللہ کی نافرمانی کر کے رکھ سکتا تھا, اس نے نہیں رکھا, تھا اس کے مقدر کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح مثبت راستے سے ہار اس کو عطا فرمایا. جو کہانی جو سمجھنی ہے نا وہ یہ ہے, جو بات سمجھنی ہے وہ یہ آخری کی 2 ورڈ ہیں کہ ہم مطلب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, جلد باز ہو جاتے ہیں, اللہ پر بھروسہ نہیں کر پاتے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ توکل کما حق کہو, جس کو کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس کے پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, توکل کرنے کا حق ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ اس پرندے کی طرح رزق دے گا جو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے, اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے. اس نے اپنے ذمے کرم پر لیا ہے کہ ہر جاندار کو وہ رزق دے گا, اس کے ذمے کرم پر ہے, اور اس پر کوئی واجب نہیں کر سکتا رب پر. اس نے اپنے ہی کرم سے اپنے ذمے لے لیا کہ میں جاندار کو رزق دوں گا, اور ہمیں رزق دیتا ہے وہ. ہم اپنے جذباتی ہونے, کم علم ہونے, لالچی ہونے کی وجہ سے ہم وہ کام کر جاتے ہیں جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم دھوکہ دیتے ہیں, ہم ملاوٹ کرتے ہیں, ہم مطلب کہ کیا نہیں کرتے یار پیسہ کمانے کے لیے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ آپ کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ آپ کی مقدر سے زیادہ مل رہا ہے؟ پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ نے اپنے مقدر سے ہٹ کر کوئی ایک ذرہ اپنے حصے میں لے لیا ہو. پاسبل ہی نہیں ہے. جو ملا وہ آپ ہی کا مقدر تھا. امتحان یہ تھا کہ اسے لیتے تم کس طرح ہو, تم لیتے کس طرح ہو اپنے رب سے تمہارا رزق. رب نے تمہارا رزق فکس کیا ہوا ہے, بندہ اپنا رزق تو لے کر ہی دنیا میں آیا ہے. جب تک رزق ہے نہ مرے گا نہیں, یہ فائنل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں, سانسیں وہ, اب حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر اس کا یہ وینٹ ہٹا دیں تو یہ شاید بچے گا نہیں, یہ ڈاکٹر بعض اوقات کہتے ہیں. تو یہ وینٹ پر کیا کر رہا ہے مریض؟ بعض اوقات یہ وینٹ پر رسک ہی پورا کر رہا ہے. گلوکوز جا رہا ہے, میڈیسن جا رہی ہے, ہوا جا رہی ہے, کچھ نہ کچھ اس کا رسک ہی اس کے بدن میں جا رہا ہے. اچھا اب آپ بتائیے, ڈاکٹرز بھی ہیں, وینٹیلیٹر پر ہوتے ہوئے اس کی روح نکل جاتی ہے, ایسا ہے نا کہ وہ ہے ابھی وینٹیلیٹر پر. میری امی کی روح نکلی ہے, میری آنکھوں کے سامنے نکلی ہے. میں اپنی ماں کے سرہانے کھڑا تھا جب میری ماں کی روح نکلی ہے, اور وہ اسی طرح وینٹیلیٹر پہ تھی میری امی جان, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. اور میں باقاعدہ وہ پوائنٹس نیچے آتے آتے دیکھ رہا تھا. اور اس وقت مجھے وہ یاد آ رہا تھا جب امیر سنت نے کلام لکھا تھا, حاجی مشتاق جب بیمار تھے تب کلام لکھا تھا. جب امیر ایئرپورٹ سے سیدھا ہمارے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے ہسپتال میں عیادت کے لے گئے تھے, وہ ایک کلام لکھا تھا, میرے مشتاقوں کو کوئی دوا دو یا رسول اللہ, دوا دے کر شفائے کاملہ دو یا رسول اللہ. تو میں ادھر کھڑا وہی کلام پڑھ رہا تھا, آئی سی یو میں تھا, ڈاکٹر نے الاؤ کیا ہوا تھا, ڈاکٹر شاید آئی تھنک سمجھ گئے تھے, لیکن میری آنکھوں کے سامنے ہی وہی مشین لگی ہوئی ہیں, اور میری امی دنیا سے رخصت ہو گئی. رزق پورا ہو گیا پیارے اسلام بھائی. اس یقین کو دل میں بٹھا لیں ہم پیارے اسلامی بھائیوں, ہماری زندگی کے مسائل اللہ نے چاہے تو حل ہو جائیں گے. ہم اتنا اسٹریس لیتے ہیں, اتنا ٹینشن لیتے ہیں, اتنے پریشان ہوتے ہیں, اتنا ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, بی پی ہائی ہو جاتا ہے, شوگر پال لیتے ہیں, 1000 قسم کی بیماریاں پال لیتے ہیں. اگر ان سب کے نیچے اگر آپ کو بیس پائیں گے نا اللہ پر صحیح بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے, اگر پراپر توکل ہونا اور اللہ پر یقین کامل ہو کہ میرا رب میرے لیے بہتر فرمائے گا,
اگر کہیں آزمائش، کہیں تکلیف، کہیں امتحان، کہیں بیماری، کہیں پریشانی بھی ہے تو اس میں اللہ نے میرے لیے بہتری رکھی ہوگی. صرف سوچ کو پازیٹیو کرنا ہے پیارے اسلامی بھائیو، سوچ کو مثبت کرنا ہے. انشاءاللہ اگر سوچ مثبت ہو گئی، ہماری مینٹلٹی پازیٹیو ہو گئی، ہم ہر معاملے میں غور کرنے لگ گئے اللہ کی رضا کس میں ہے، میرے رب کی خوشی کس میں، میرے رب کی رضا کس میں ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، یقین مانے زندگی آسان ہو جائے. لوگوں کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مسلمان کو تو فیصلہ کرنا آسان ہے، اس کے پاس بالکل واضح طور پر چیزیں موجود ہیں، حرام واضح، حلال واضح ہے. ان دونوں کے ایک تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں شبہ، ڈاؤٹ. حدیث میں آتا ہے جس نے شبہ سے خود کو بچایا اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے. اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں تو بڑا کلیئر ہے، کوئی ایسی کنفیوژن نہیں. ہمارے علم کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اور غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں. تو اگر آپ نے صحبت اچھی رکھی ہے، دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں، کورس کر لیں، ماشاءاللہ عالم کورس کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. روز کا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پڑھ لیں گے آن لائن تو کچھ نہ کچھ وقت جا کر اگر زندگی بچی تو عالم بن جائیں گے یار. شریعت کورس کر لیں، تفسیر کا کورس کر لیں، آدھے پونے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی کلاسز ہمارے آن لائن کی، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ موبائل پہ پڑھیں، موبائل پہ 10 قسم کے کام کرتے ایک نیک کام بھی کر لیں. علم دین حاصل کریں کہ جو علم دین کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اور جو علم دین حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو بہتر فرما دیتا ہے. تو بہت ساری اپورچونیٹی اگر ہم اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.